السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی انسان کو دولت دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں۔ بس اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دولت دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ہم پہ مانگنا آنا چاہیے۔ اور اگر دولت ہے تو اس پہ کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر کرنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اگر تکبر انسان کرتا ہے تو اس کے نقصانات دنیا میں بھی بہت ہیں اور آخرت میں تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ چلیے اسی کے تعلق سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، جو کہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ دوستو، زمانہ ماضی میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو بڑا مالدار، بڑا دولت مند تھا، بڑی زمینیں جائیداد تھی اس کے پاس، بڑے مکانات تھے۔ ایک روز وہ اپنی گھر والی سے کہنے لگا کہ بھئی کچھ کھانے بناؤ، کئی طریقے کے کھانے بناؤ، آج جو ہے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس کی گھر والی نے کئی طریقے کے کھانے بنائے اور دسترخوان سجایا، اور دونوں بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ اتنے میں ایک سائل دروازے پہ آ گیا اور اس نے آواز لگائی کہ میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو اس کے شوہر نے، اس شخص نے اسے لتاڑا، بھلا برا کہا اور اسے کچھ نہیں دیا اور الٹا بھگا دیا۔ اسی وقت سے اس کا بڑا نقصان ہونا شروع ہوا، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سے اس کی تمام زمینیں نیلام ہو گئی، اس کی جائیداد ختم ہوتی چلی گئی، اس کے مکانات بک گئے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ اس نے اپنی گھر والی سے کہا کہ بھئی تمہیں اجازت ہے، اب تم بھی مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ، کیونکہ اب میری جو حالت ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں جو ہے اپنا پیٹ بھی پال سکوں۔ تو اس کی گھر والی نے بڑا اصرار کیا نہ جانے کا، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے اسے رخصت کر دیا۔ اس کی گھر والی، اس کی بیوی اس سے رخصت پا کر چلی گئی، اور کہیں اور کچھ دن کے بعد اس کا نکاح ہوا۔ جہاں پر اس کا نکاح ہوا تھا وہاں پر بھی وہ شخص بڑا مالدار تھا، بڑا دولت مند تھا، لیکن نیک سیرت، نیک صفت انسان تھا۔ ایک روز اس نے بھی یہی جملہ دہرایا کہ بھئی کئی طریقے کے کھانے بناؤ، آج ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ جیسے ہی یہ جملے اس عورت کے کان میں پڑے وہ لرز گئی، اور ترنت اس کو وہی خیال آیا جو اس وقت اس فقیر کے سامنے پیش آیا تھا کہ اللہ خیر کرے، یہی جملہ میرے پہلے شوہر نے بولا تھا، یہی آج یہ بول رہا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ تو وہ انسان اٹھا دسترخوان پر سے اور کھانے لے کر اس فقیر کے، اس ساحل کے پاس گیا، اور وہ عورت بھی اس کے ساتھ گئی۔ جیسے ہی اس نے اس فقیر کو دیکھا، اس ساحل کو دیکھا، تو وہ رونے لگی۔ اس کے رونے کا سبب اس کے شوہر نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ میرا پہلا شوہر ہے، اس طریقے سے ہم رہا کرتے تھے، اور یہ بڑا مالدار اور بڑا دولت مند تھا، لہٰذا آج اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ تو نے اس کو تو پہچان لیا کہ یہ تیرا شوہر تھا، لیکن مجھے نہیں پہچانا، میں وہی ساحل ہوں جسے اس نے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا تھا۔ دولت کے نشے میں، دولت کے تکبر میں اس نے مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا تھا، میں وہی ساحل ہوں۔ تو میرے دوستو،
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس تکبر والی عادت سے اپنے آپ کو بچائیں، تکبر کو دل میں جگہ نہ دیں۔ تکبر کرنے کے دنیاوی نقصان بھی بہت ہے۔ تکبر کرنے والے انسان سے اس کے دوست، احباب، اس کے رشتہ دار بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے اندر دولت کے نشے میں ہوتا ہے، لیکن لوگ اس سے جو ہے بجائے محبت کرنے کے اور نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ تکبر اچھی چیز نہیں ہے۔ تکبر کرنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تکبر کس چیز کا؟ جب موت غریب کو بھی آنی ہے، امیر کو بھی آنی ہے، تو تکبر کس چیز کا؟ یہ دولت یہیں رہ جائے گی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تکبر کو بالکل جگہ نہ دیں، کیونکہ یہ اس تکبر نے ہماری قوم کا بہت نقصان کیا ہے۔ ایک دوسرے کو حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے، جبکہ یہ بھی بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ تو دوستو، اب ہوتے ہیں آپ سے رخصت۔ خیال رکھیے گا کہ تکبر کو دل میں جگہ نہ دیجیے گا۔ اللہ تکبر سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔